سیکنڈ ایئر، السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب اول کا ٹاپک ہم کریں گے تحریک پاکستان کا مختصر تاریخی پس منظر۔ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کی تو عام طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے مسلم لیگ کے حوالے سے یا پھر اس سے پہلے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے قیام سے۔ لیکن ایک بات واضح طور پر یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ بر صغیر میں اگر پاکستان کے قیام کا آغاز کیسے ہوا اس کا جائزہ لینا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کی آمد سے ہوا۔ جنوبی ایشیا کے ساتھ عربوں کے بہت پرانے تجارتی تعلقات تھے۔ عرب خود بھی تجارت پیشہ تھے اور تجارت کی غرض سے وہ بر صغیر آتے رہتے تھے۔ اس کا باقاعدہ آغاز 712 میں ایک بہادر مسلمان جرنیل محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو اس حوالے سے عربوں کی یہاں پر حکومت قائم ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے یہاں پر آ کر اسلام کی تبلیغ کی اور اپنے کردار سے اسلام کو متعارف کروایا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد شمالی ہندوستان کی طرف سے اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا جو محمود غزنوی نے کیا۔ اس کے بعد 1005 میں شاہ اسماعیل بخاری لاہور تشریف لائے۔ صرف حکمران یہاں پر نہیں آئے تھے، وہ صرف حملے کر کے بر صغیر پر قبضہ کر کے یہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بہت سے مبلغین جو کہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور بہت بڑے علماء کرام وہ بھی بر صغیر آئے اور انہوں نے اپنی تعلیمات سے اسلام کو پھیلایا۔ اس سلسلے میں ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ شیخ اسماعیل بخاری وہ لاہور تشریف لائے تھے۔ حضرت علی حجویری جن کا نام مشہور ہے حضرت داتا گن بخش کے نام سے، وہ بھی لاہور تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اجمیر شریف کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جنوب مغربی پنجاب میں، حضرت نظام الدین اولیاء نے شمالی ہند اور دکن میں، سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب، اس کے علاوہ کشمیر میں حضرت بلبل شاہ اور سید علی ہمدانی نے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور شیخ جلال الدین تبریزی انہوں نے بنگال اور آسام میں ہزاروں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ 1192 میں شہاب الدین محمد غوری نے باقاعدہ طور پر ایک مسلمان حکومت کی بنیاد رکھی شمالی ہندوستان میں، اور 1206 میں ان کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک جو ان کے غلام تھے انہوں نے اس حکومت کو آگے بڑھایا۔ اس وجہ سے اسے خاندان غلامہ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد کئی مغل حکمران آئے اور انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ مغل حکمرانوں کا جو دور ہے وہ 1526 سے شروع ہوتا ہے اور 1857 کی جنگ آزادی تک چلتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل حکمرانوں کا دور ختم ہوتا ہے اور بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل حکمران تھے ان کی معزولی کے بعد مکمل طور پر مسلمانوں کی حکومت برصغیر میں ختم ہو گئی۔